سورہ طارق کو خوبصورت انداز میں پڑھنے کے لیے تجوید کے کچھ اہم اصولوں کا جاننا ضروری ہے، کیونکہ قرآن کریم کی تلاوت میں حسن اور خوبصورتی انہی اصولوں سے پیدا ہوتی ہے۔ تو آئیے سورہ طارق کو تجوید کے ساتھ اور بہت آسان زبان میں پڑھنا سیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء والطارق، والسماء، یہاں پر دیکھیے واو کو سین میں ملائیں گے اور اس بیچ الف لام نہیں پڑھے جائیں گے، اور یہاں پر یہ جو مد ہے مد متصل ہے، اور مد متصل کو 4 سے 5 الف کے برابر کھینچتے ہیں، یا یوں کہہ لو کہ 4 سے 5 سیکنڈ تک کھینچتے ہیں، تو اس کو 4 سے 5 سیکنڈ تک کھینچیں گے۔ والسماء والطارق، طا کو موٹا کر کے پڑھیں گے طا، اور قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اور ساتھ ساتھ اس میں قلقلہ بھی کریں گے۔ اچھا قلقلہ کیوں کریں گے اس کو سمجھیے گا دھیان کے ساتھ میں۔ دیکھیے جب ہم آیت کریں گے تو قاف کے اوپر لگ جائے گا جزم، تو قاف ساکن ہو جائے گا۔ اب قلقلے کا قاعدہ سمجھیے گا۔ قلقلے کے 5 حروف ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ اب ان کے اوپر اگر جزم آتا ہے تو پھر قلقلہ کرتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے یہ رہا قاف، یہ والا فرسٹ والا، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر یہ آ گیا جزم، تو اب یہاں قلقلہ کریں گے، ہلکا سا آواز کو ڈبل کر کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ طارق، جو لاسٹ میں ساؤنڈ ہلکا سا نکل رہا ہے وہی قلقلہ کہلاتا ہے۔ وما ادراک ما الطارق، وما، اب یہاں پر یہ جو مد ہے یہ مد منفصل ہے، اس کو 1 سے 3 الف کے برابر کھینچتے ہیں۔ 1 سے 3 الف کے برابر کا مطلب 1 سے 3 سیکنڈ تک اس کو کھینچ کر کے پڑھتے ہیں۔ ادراک، اس دال کے اندر بھی قلقلہ کریں گے۔ قاعدہ وہی ہے جو بھی میں نے آپ کو بتایا، 5 حروف ہیں قلقلہ کے، ان میں سے ایک دال بھی ہے اور اس کے اوپر جزم بھی ہے۔ ایسے پڑھیں گے آد، آد، اس طرح سے، اور را کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ مطارق، اس میم کو طا میں ملائیں گے، میم طا زبر مت، اس بیچ میں یہ 2 الف ہے اور ایک لام ہے، ان تینوں کو نہیں پڑھیں گے، طا کو موٹا کریں گے اور قاف میں قلقلہ کریں گے۔ سیم وہی قاعدہ ہے جو یہاں پر آئے تھے۔ اچھا طارق اس صورت میں پڑھیں گے جب یہاں پر آیت کریں گے، اگر ہم یہاں پر آیت نہیں کرتے تو پھر قاف کو نون میں ملا کر کے پڑھیں گے، قاف نون پیش قن، مطارق، اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آیت کریں گے تو اس کو الگ کیسے پڑھیں گے دیکھیے گا، النجم الثاقب، یہاں الف ہے اس کے اوپر زبر لگا دیں گے، اب یہ حمزہ بن جائے گا، حمزہ نون زبر ان، اور نون کے اوپر تشدید ہے تو یہاں پر غنہ کریں گے ان، اور جیم بھی حروف قلقلہ میں سے ہے اور اس کے اوپر جزم بھی ہے تو یہاں پر بھی قلقلہ کریں گے۔ ناج، ناج، النجم الثاقب، اس با میں بھی قلقلہ کریں گے کیونکہ با بھی حروف قلقلہ میں سے ہے، اور جب آیت کریں گے تو یہاں پر بھی جزم لگ جائے گا۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، یہاں اس نون کے اندر اخفا کر کے پڑھیں گے۔ اچھا اخفا کیوں کریں گے؟ اخفا کرنے کی 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے یا تو نون ساکن ہو یا پھر تنوین ہو، تو یہاں پر نون ساکن ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ نون ساکن کے بعد اخفا کے 15 حروف ہیں، ان میں سے کوئی ایک حرف آ جائے، اور ان 15 حروف میں سے ایک حرف کاف بھی ہے، تو یہاں نون ساکن کے بعد میں کاف آ رہا ہے۔ جب کبھی بھی نون ساکن کے بعد اخفا کے حرفوں میں سے کوئی حرف آتا ہے تو پھر نون کی آواز کو ناک میں چھپاتے ہیں۔ کیسے؟ اس طرح سے میم کے اندر غنہ کر کے پڑھیں گے کیونکہ میم کے اوپر تشدید ہے۔ لما، وا کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ حافظ، فلینظر الانسان مما خلق، فلینظر، اس نون کے اندر بھی اخفا کریں گے۔ قاعدہ وہی ہے جو اوپر بتایا، بس فرق اتنا سا ہے کہ یہاں نون ساکن کے بعد میں کاف ہے اور یہاں نون ساکن کے بعد میں ضا ہے، اور ضا بھی اخفا کے حرفوں میں سے ہے۔ اسی طرح سے انسان، اس نون میں بھی اخفا کریں گے کیونکہ یہاں نون ساکن کے بعد سین ہے اور سین بھی اخفا کے حرفوں میں سے ہے۔ میم، اس میم کے اندر غنہ کریں گے کیونکہ میم کے اوپر تشدید ہے۔ خلق، خا کو اور قاف کو دونوں کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اور ساتھ ساتھ جب آیت کریں گے
تو قاف ہو جائے گا ساکن، تو اس میں قلقلہ بھی کریں گے. خلق اس طرح سے، خلق من ماء دافق. یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے اور یہ نون نہیں پڑھا جائے گا. اب یہاں پر قاعدہ کون سا ہے؟ یہاں پر ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہے. اب ادغام مع الغنہ کا قاعدہ کیا ہوتا ہے؟ آئیے سمجھتے ہیں. ادغام مع الغنہ کی بھی دو شرطیں ہیں. پہلی شرط تو یہ ہے یا تو نون ساکن ہو یا پھر تنوین ہو، تو یہاں پر نون ساکن ہے. ٹھیک. دوسری شرط یہ ہے کہ نون ساکن کے بعد میں 4 حرف ہیں، ان میں سے کوئی ایک حرف آ جائے. کیا کیا ہے؟ یا، واو، میم، نون. تو ان 4 میں سے یہ رہا میم. ٹھیک. اب اس صورت میں کیا کرتے ہیں؟ دیکھیے اس صورت میں کرتے یہ ہیں کہ اگر نون ساکن کے بعد میں میم آ جاتا ہے تو نون کو میم میں مکس کر دیتے ہیں، ادغام کر دیتے ہیں، اور اس نون کی جگہ اس میم میں غنہ کر کے پڑھتے ہیں، اور یہ نون ہو جاتا ہے ختم. یہاں پر جو مد ہے مد متصل ہے، 4 سے 5 سیکنڈ تک اس کو کھینچیں گے اور اس تنوین میں اخفا کر کے پڑھیں گے اس طرح سے، کیونکہ تنوین کے بعد دال ہے اور دال بھی اخفا کے حرفوں میں سے ہے، اس لیے تنوین میں اخفا کریں گے. دافق یخرج من بین الصلب والترائب. یخرج، خاء اور را دونوں کو موٹا کر کے پڑھیں گے. من بین، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے. اور یہاں پر قاعدہ جو ہے وہ ہے اقلاب کا. اب اقلاب کا قاعدہ کیا ہوتا ہے؟ اقلاب کے معنی بدلنے کے آتے ہیں عربی کے اندر. اب یہاں پر کیا بدلنا ہے سمجھیے گا. دیکھیے اگر نون ساکن کے بعد میں با آتا ہے تو اس نون کو میم سے بدل کر کے پڑھتے ہیں. اب یہ نون ہو جاتا ہے ختم اور اس کی جگہ پر میم پڑھا جاتا ہے. کیسے پڑھیں گے؟ اگر ہجے کریں گے تو میم، میم زیر، میم، اور ساتھ میں غنہ بھی کریں گے میم. ٹھیک. عین الصلب، صاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے. را کو موٹا بھی کریں گے اور یہ مد متصل ہے، 4 سے 5 سیکنڈ تک اس کو کھینچیں گے بھی. والترائب. تو الحمدللہ سورہ طارق کا آج کا جو سبق ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. آئیے اس کو ایک بار پڑھ کر کے دیکھ لیتے ہیں پڑھنا کیسے ہے. والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق. یہ اس صورت میں ہے جب آیت کریں گے، اور اگر آیت نہیں کرتے ہیں ما الطارق النجم الثاقب. اور آیت کرنے پر الگ کیسے پڑھیں گے؟ النجم الثاقب. ان كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب.